نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم اما بعد۔ یہ وظیفہ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب ہے، سریع الاثر ہے، بہت بڑا تاثیر ہے اس وظیفے کے اندر، اور یہ ایک خزانہ ہے، اور یہ جو نا علماء کی جو نا سینوں کا یہ راز ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، انبیاء علیہم السلام کا یہ وظیفہ ہے۔ تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیں، اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کوئی رکاوٹ، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، کوئی کام نہیں اٹکے گا۔ اللہ پاک نے اس وظیفے کے اندر بہت بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اور باقی یہ جو وظیفہ ہے اس کی جو تعداد ہے وہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، یعنی قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں کہ اس وظیفے کو آپ اس تعداد کے ساتھ پڑھیں، یہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام بغیر تعداد کے پڑھتے تھے۔ یہ جو تعداد ہے اس کا تعلق مجربات سے ہے، اس پر تجربہ کیا گیا ہے۔ اس وظیفے کو اس عدد کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ اور بھی زیادہ پرتاثیر ہوگا۔ تو یہ جو عدد ہے، عدد وہ 313 کی جو نا وہ تعداد ہے، وہ عدد ہے 313۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے یہ 313 کا جو عدد ہے، اگر آپ اس کو لکھ کے اپنی جیب میں رکھیں گے، اپنی الماری میں رکھیں گے، اپنے گھر میں رکھیں گے، اس میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ خود اندازہ لگائیں، صرف اور صرف عدد کو لکھ کے رکھنے پر اتنی جو نا فضیلت ہیں، خیر و برکت ہیں۔ پھر وہ وظیفہ جو قرآن میں، حدیث میں انبیاء علیہم السلام پڑھتے آ رہے تھے، اور آج تک جو نا علماء اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس وظیفے کو اس تعداد کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا نہیں ہوگا، پہاڑ بھی اپنی جگہ ہل سکتا ہے۔ یہ جو 313 ہے یہ اس کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی وہ خاصیت یہ رکھتا ہے 313 کا عدد۔ اب دیکھیں بدر میں صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی۔ کافر بہت زیادہ تھے، لیکن صحابہ کا نہ کسی کے پاس پورا اسلحہ ہے، نہ سواری ہے، نہ سامان ہے، بغیر تیاری کے نکلے۔ لیکن 313 اس کی جو تعداد تھی ان کی، اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو یعنی یہ جو عدد ہے اس کی کوئی خاصیت ہے، بہت بڑی حکمت اس میں چھپی ہوئی ہے، اور یہ عدد اور جگہوں میں بھی صرف ایک جگہ میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ جو اس وظیفے کو اس عدد کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اس کو غلبہ عطا فرمایا، اللہ اس کا کام بنا دے۔ اسی طرح جو نا انبیاء علیہ السلام جو نا جو روایتیں ہیں تو 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تھے، کم و بیش 1,70,000 کا بھی ہے، 2 لاکھ کا بھی ہے، لیکن جو راجح قول ہے جو اس میں 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام تھے۔ لیکن جو رسول تھے، رسول 313 تھے۔ اب دیکھیں یہاں بھی 313، سارے رسول جو نا کامیاب ہو گئے، ہر جگہ اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، ان کے ساتھی بھی 313 ہوں گے۔ دیکھیں اس میں کوئی خاصیت ہے، ایک حکمت ہے، ہر جگہ 313۔ اور اسی طرح روایتوں میں ہے، یہ جو صوفیوں کی جو کچھ روایتیں ہیں تو ان میں کہ یہ جو دنیا کے اندر ہمیشہ جو ابدال ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست مقربین بندے ہیں، ہمیشہ 313 جو نا وہ رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا ہر جگہ 313 یہ ہر جگہ ہی کامیاب ہیں، تو اس کی کوئی خاصیت تو ہے۔ تو اس لیے یہ تو بظاہر تو قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ اس وظیفے کو 313 دفعہ پڑھ لیں، لیکن اس عادت کو قرآن حدیث سے لیا گیا ہے۔ تو اس پر اللہ کے ولیوں نے اس پر تجربہ کیا ہے، تو اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، اللہ نے ان کو کامیابی اللہ نے عطا فرمائی۔ تو صرف یہ وظیفہ نہیں ہے، اور بھی جو وظائف ہیں آپ دیکھیں گے
تو آپ اس کو اس عادت کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ باقی جو ہمارے علماء ہیں، مفتیان حضرات ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو عادت کے ساتھ نہیں بتاتے ہیں، تو عادت کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں بولا کہ 313 کی جو تعداد ہے اس میں بڑی خاصیت ہے، تو آپ اس وظیفے کو اس عدد کے ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو اور ہم سب کو اللہ پاک جو نا وہ کامیاب فرمائیں گے۔ وہ وظیفہ ہے جو نا حسبنا اللہ نعم الوکیل، جمع کے صیغے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، واحد صیغے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، حسبی اللہ نعم الوکیل، حسبی اللہ نعم الوکیل۔ اس کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ بہتر تو یہی ہے، شرط نہیں ہے، بہتر یہ شروع آخر میں جو نا درود شریف پڑھ لیں اور اس وظیفے کو 313 مرتبہ، اور کوشش کریں ایک جگہ یکسوئی کے ساتھ تحیات کی شکل میں منہ قبلہ کی طرف ہو، دھیان کے ساتھ، اور اپنی جو حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اسی وقت بیٹھ کے اس کو پڑھیں گے، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب بہتر یہ ہے کہ جو نا اس کو جو نا عشاء کے وقت جو نا سونے سے پہلے بالکل یکسو ہو کے اس کو آپ پڑھیں۔ اب 313 مرتبہ تو اس کو پڑھیں گے، حسبی اللہ نعم الوکیل۔ اگر صرف اپنی ذات کا مسئلہ ہے تو اس کو واحد کے صیغے کے ساتھ پڑھیں، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو پوری فیملی اس پریشانی میں پھنسی ہوئی ہے، کوئی ایسے مسائل ہیں، کورٹ کے مسائل ہیں، کوئی رشتے کا مسئلہ ہے جو پوری فیملی کے بارے میں ہے، تو اس کو جمع کے صیغہ استعمال کریں، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اور آخر میں جب 312 مرتبہ پڑھیں گے تو آخر جو پڑھیں گے نا، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، آخر میں یہ اس کو اس طرح جو نا وہ پورا کر لیں، اور اس کے بعد جو نا ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے، رونا نہیں آتا ہے، رونے کی شکل بنا کے اللہ پاک سے وہ اپنی حاجت مانگیں۔ اللہ بہت بڑے ہیں، قدرت والے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، انسانوں کے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تھا، اور جو نبی تھے انہوں نے بھی یہ وظیفہ پڑھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگائی گئی، اما جان بھی یہ وظیفہ جو نا وہ پڑھا کرتی تھی، تو اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہی ہے، اور اس عدد کے ساتھ میں کیا بتاؤں آپ، اس کا جو نا وہ خیریں برکتیں، اس کا اثر اسی وقت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ خود بھی اس پر عمل کریں، دوسروں تک بھی یہ پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔